5واں حکم کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب دعوت مطلوب ہے کہ امت نے دعوت دینی ہے تو خود بخود یہ حکم بھی مطلوب ہو گیا کہ دعوت کے لیے سرمایہ بھی دینا۔ اوپر سے من و سلوہ تو نہیں آنا نا کہ آپ من و سلوہ کھائیں، جبرائیل امین کے فرشتے آپ تک، اللہ کے فرشتے من و سلوہ دیں اور آپ آگے دعوت پھیلائیں۔ نہیں، دعوت کے 3 بڑے مصارف ہیں۔ خود دعوت پر پیسہ خرچ ہوگا، دعوت دینے والے داعیان پر پیسہ خرچ ہوگا، دعوتی اداروں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کی تشکیل کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ آج آپ سوچیں میرا اور آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آج احمق اعتراض ہی اس پر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں، اتنی سہولیات دے رہے ہیں، کیوں نہ دیں بھائی؟ وقت کے تقاضوں کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ دعوت پر بھی پیسہ خرچ ہوگا، دعوتی اداروں پر بھی ہوگا، اور خود داعیوں پر بھی ہوگا اللہ کے دین کی جو دعوت لے کے جاتے ہیں۔ کیا ڈاکٹرز پیسے نہیں لیتا فیس؟ کیا انجینئر نہیں لیتا؟ معاشرہ ان کو ادا کرتا ہے، تو معاشرے کی جان کیوں جاتی ہے اللہ کے دین کی داعی کو دیتے ہوئے؟ خود مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کا کتنا وافر حصہ تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنی امت پر خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ یہ کر سکتے تھے کہ چونکہ میں نے دعوت کا حکم دیا اپنے بندوں کو، دعوت بھی مطلوب، دعوت کے لیے دانش بھی مطلوب، دعوت کے لیے علم بھی مطلوب، دعوت کے لیے ذرائع علم بھی مطلوب، تو دعوت کے لیے سرمایہ بھی مطلوب۔ چلو جی میں احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں، یہ پیشکش ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کو بھی تو، اللہ کے نبی کو بھی تو اپنے اللہ کی منشا کا پتہ تھا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعوت کا حکم دے کر، دعوت کا ذمہ دار بنا کے، ہر فرد مسلم کو داعی بنا کے سرمایہ ہاتھ میں نہیں دیا، یہ لو احد پہاڑ سونا بنا دیا، خرچ کرو اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرو۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا دولت مندوں کو بھی کہ اب ان کے پاس دولت ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں، دعوت پہ خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے داعیوں کو بھی امتحان میں ڈال دیا کہ اگر وہ دعوت کے لیے اٹھتے ہیں تو جتنا ایک وافر سرمایہ آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے، تو کہیں یہ لوگ بے ہمت ہو کے دعوت کا میدان چھوڑ تو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احد کا پہاڑ سونا نہ بنا کے جن کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، ان کو بھی امتحان میں ڈالا کہ اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جن کو میں نے سرمایہ دیا ہے یہ میرے دین کی دعوت پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میرے دین کی دعوت کے لیے جو داعی ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، میرے دین کی دعوت کے لیے جو بڑے بڑے مدارس اور مساجد بلڈ اپ ہونے ہیں، تشکیل پانے ہیں، ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے یہ اپنا سرمایہ، اپنی زمین، اپنا مال، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سرمایہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، اور ساتھ داعیوں کو بھی امتحان میں ڈالا کہ اگر ان کے پاس مطلوبہ سرمایہ نہیں آتا تو پھر بھی وہ چیتھڑے پہنتے ہوئے، گزارا کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہے خواتین و حضرات، تو جو فکری محاذ ہے اس امت کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وہ ایک ہدایت دی، وہ کیا؟ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا، تم اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یہ ایک دعوت۔ لیکن اس سے 4 حکم اور نکلتے ہیں۔ دعوت بذات خود مطلوب، دعوت کے لیے دانش کہ جو امت کے شاہ دماغ ہیں وہ اس علم کو حاصل کریں۔ 2، دعوت کے لیے علم، بھائی وہ دعوت والا علم حاصل کریں گے تو دعوت دیں گے، اپنی دانش سے تو فیصلے نہیں کریں گے۔ 3، دعوت کے لیے ذرائع دعوت، وہ دعوت دیں گے تو وہ دعوت کیسے دینی، ان ذرائع کو بھی اختیار کریں گے۔ 4، اور دعوت کے لیے سرمایہ۔ 5، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اگلا جو حکم ہے کہ اس امت کے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں کیا کہتے ہیں، عسکری محاذ پر بھی تیار ہونا ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ سپاہی بھی بنے، یہاں کا ہر بندہ داعی بھی بنے، اور وہاں حکم آئے گا تم میں سے ہر بندہ سپاہی بھی بنے۔ تو اس کے بھی 5 احکام ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اگر ہم اس کا نتیجہ نکالیں، مغز دکھالیں، تو اللہ کو مطلوب ہے کہ اس امت کا ہر فرد داعی بھی ہو، سپاہی بھی ہو، داعی بھی ہو، سپاہی بھی ہو، مجاہد بھی ہو۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آ گئی؟ ملا ملٹری اتحاد سمجھ آئی؟ لوگ طنز کرتے ہیں ملا ملٹری اتحاد، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہو، ملا ملٹری اتحاد،
کیونکہ ملا ملٹری اتحاد کی بات اللہ نے کی ہے کہ تم میں سے ہر شخص داعی بھی ہو سپاہی بھی ہو۔ اس نشست میں اسی حوالے سے ہم نے دعوت کے حوالے سے بات کی۔ ابھی اس کے بعد جو نشست ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اس پر جو بات کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم میں سے ہر بندہ سپاہی بن کے کھڑا ہو اللہ کے دین کے لیے عسکری محاذ پر، اس سے بھی 5 احکام نکلتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا